اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو میرے دوستو، میرے ناظرین، ہمارے پیر و مرشد سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فنا فی ذات عین یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کرامت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پر بڑی بات کرتا ہوں، اور کل پرسوں بھی اسی سورہ یونس کی آیت مبارکہ پر بات ہوئی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا دوستو، اولیاء اللہ، آج ہم پڑھیں گے ولی کے معنی کیا ہیں۔ اللہ کا جو دوست اور ولی ہوتا ہے، ولی کے معنی دوست ہیں۔ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے نا میرے دوستو، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے جب محبت کرتا ہے، اللہ بھی پھر اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور اتنی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تو ایک قدم میری طرف آ، میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں۔ اتنی محبت اللہ کرتا ہے۔ اس قدم کے معنی یہ ہے کہ وہ ایک بار میری طرف آ، میں 10 بار تیری طرف آتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے سے، یہ لوگ جو کہتے ہیں جی آپ ولیوں کی اتنی کرامتیں کیسے ہو گئیں، تو اللہ کا پیارا بنے گا تو تجھے پتہ چلے گا، اللہ کے ساتھ یاری لائے گا تو پتہ چلے گا۔ آج تو ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں، ریاکاری میں، ہماری باتوں میں ریاکاری ہے۔ تو وہ لوگ تو دنیا سے الگ تھلگ بھی صرف اس وجہ سے ہو جاتے تھے اللہ کے ولی کہ ہم ریاکاری نہ آ جائے ہماری عبادت میں۔ تو میرے دوستو، جو اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہوتے ہیں، وہ ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ مقام ہے ان کا کہ اللہ ان سے پھر محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے، جیسے قدسی میں آتا ہے کہ جب کوئی ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ 70 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کر، کیا حاضر ہوں، اللہ کیا حاضر ہو کر بھلا اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف جب کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، اور یا اللہ ادھر سے نہیں کہنا، یا اللہ اس دل کو زندہ کر کے کہنا ہے۔ وہ دل زندہ اہل اللہ کے پاس جا کر ہوں گے، دل زندہ اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر ہوں گے، دل زندہ اللہ کے ولی کریں گے، اپنی نگاہ کرم کے ساتھ کریں گے۔ تو پھر جب بندہ دل کے ساتھ اللہ کہتا ہے، اللہ پھر بندے کے طرف آتا ہے اور لبیک یا عبدی کہہ کر میرے بندے میں حاضر ہوں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا گناہ معاف کرنے ہیں؟ جا معاف کر دیے۔ جنت لینی ہے؟ دے دی۔ ولی بننا ہے؟ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ باطنی معاملہ ہے، یہ دل سے اللہ کہنا ہے۔ تو جس ولی اللہ کی ہم آج بات کرنے لگے ہیں، انہوں نے تو دنیا میں آ کر کام ہی ایک کیا جس کی یہ بات کرنے، یہ ہیں، آپ زیارت کریں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ شور کوٹ میں آپ کے والدین کا مزار ہے، اور ساتھ ہی آپ کا گڑھ مہاراجہ میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس ولی کامل کا مزار پر انوار ہے، جہاں پر دن رات اس میں اللہ ذات کا نور نکل رہا ہے۔ اور پھر آپ نے تو ایک مشن ہی یہ لائے تھے دنیا میں، یہ مشن تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دل بنایا ہوا ہے، یہ دل میں اس میں اللہ ذات ہے، اور یہ نیچے اس میں محمد سینے پر ہے، سینے پر۔ آپ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے سینے مدینے بن جائیں، ہمارا دل اللہ کا خاص حرم بن جائے۔ تو یہ آپ کا مشن ہے اس میں اللہ ذات۔ تو آئیے ہم اس ولی کامل جو اللہ تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ آج آپ کو اس ولی کی بات کرتے ہیں کہ جن کا اللہ ہو گیا اور یہ اللہ کے ہو گئے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنا کر لے۔ ہم بات کرنا ہم صرف امن اور اولیاء اللہ کی شان و عظمت۔ آئیے ہم شور کوٹ کے اس تاجدار کی بات کرتے ہیں، حضرت سلطان العارفین، جو پیدائشی ولی اللہ ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے، پیدائشی ولی اللہ۔ اس کو کہتے ہیں وہبی اور قصبی۔ اولیاء نے لکھا، وہبی کہتے ہیں جس پر اللہ کی عطا ہوئی ہو اور وہ پیدائشی ولی اللہ ہو، نظر کرم ہو جن کے اوپر، جیسے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ، یہ سب پیدائشی ولی اللہ۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر اولیاء اللہ بھی پیدائشی ولی اللہ، اور بعض کسبی ولی اللہ ہیں۔
जिन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने उनको वलायत के मर्तबे पर फायज फरमाया। हजरत सुल्तान बाहू वहबी वली अल्लाह हैं, यानी कि पैदाइशी वली अल्लाह। पैदाइशी अल्लाह पाक ने आपको वलायत का दर्जा और वलायत का मुकाम अता फरमाया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हजरत के वालिद मोहतरम का नाम है हजरत बाज़ेद मोहम्मद, सुल्तान बाज़ेद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, और आपकी वालदा माजिदा का इसमें ग्रामी है हजरत अम्मा रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा, अम्मा रास्ती रहमतुल्लाह अलैहा। तो हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन शोर कोट शहर में हजरत की विलादत बासादत हुई। आप पैदाइशी वली अल्लाह थे। आपकी वालदा फरमाती हैं कि आप जब पैदा हुए तो नूर मिन नूरिल्लाह, यानी नूर ही नूर था, और आप सरापाए नूर और सरापाए करामत थे। और हजरत सुल्तानुल आरफीन के बचपन की मैं आपको करामत सुनाता हूँ, पसंद कीजिएगा। हजरत सुल्तानुल आरफीन किताबों में लिखा, मनाकिब सुल्तानी में लिखा, हजरत अहमद सुल्तान साहब ने, और ये वाक़या लिखा मखज़नुल असरार में हज़रत क़िबला फ़कीर नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, और भी दीगर किताबों में ये वाक़या दर्ज है जो अब मैं अपने नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ। हज़रत सुल्तानुल आरफीन बचपन का आलम हो, जैसा मैंने आपको बताया, आप सरापा इसमें अल्लाह ज़ात के नूर में मामूर थे। दिल, चेहरा, जिस्म, रूह, तमाम लताइफ लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही, सिर्री, खफी, मख्फी, अख्फा, तमाम आपके जो लताइफ थे वो इसमें अल्लाह ज़ात में रोशन थे, इसमें अल्लाह ज़ात में फना थे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत बचपन के दिन तो आप बीमार हो गए, बुखार हो गया। तो हज़रत सुल्तानुल आरफीन की ये शान थी, सुबहान अल्लाह। आप जिस जगह से गुज़रते थे ना, लोग एक बार देखकर सुबहान अल्लाह कहते थे। और बाज़ ये किताबों में लिखा है कि सुल्तानुल आरफीन को देखने से ही लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे, ऐसा उनके दिल पर वो इसमें अल्लाह ज़ात का वो जो ना असर होता था हज़रत सुल्तान बाहू की वजह से। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए, बुखार हो गया। तो लोग हकीम साहब के, आपके वालिद हकीम के पास गए। वो हकीम हिंदू था, क्योंकि पाको हिंदी इकट्ठा था, हिंदू था। हिंदू को जाकर बताया कि मेरा बेटा बाहू बीमार हो गया, तो उसका इलाज करना है। तो उस यहूदी ने जब सुना कि तो बाहू का बाप है, वो बाहू कि जिसको देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, ईमान लेते हैं आपके प्यारे पैगंबर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो मैंने उस बाहू को देखने नहीं जाना, ना मैंने उसको दवाई देनी है। तो मैंने उसको देखने नहीं जाना कि उसको क्या मर्ज़ है। आपके वालिद परेशान होकर वापस आए, समझाया मगर नहीं समझा। आकर हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि बाबा क्या मेरी दवाई ले आए? आपके वालिद मोहतरम फरमाते हैं, बेटा कैसे बताऊं कि उस हकीम ने तुझे देखने से भी इनकार कर दिया। ऐसे भी अल्लाह के बंदे होते हैं, वलियों से परहेज करते हैं। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं, क्या कहता है वो? आपके वालिद फरमाते हैं, बाहू वो कहता है कि तुझे देखने से बंदा मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है। तो मैं तेरी ज़ियारत नहीं करना चाहता, तेरे मत्थे नहीं लगना चाहता, तुझे मिलना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं अल्लाह की शानों पर जो अपने वलियों पर इनायतें करता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो फिर कोई तो इसका हल होगा। कहते हैं, अच्छा उसने मुझे आते हुए कहा था कि बाहू की कमीज़ ले आना, मैं कमीज़ सूंघ कर मर्ज़ बताकर दवाई दे दूंगा। अब आप आए हैं तो कोई ना कोई तो इसका हल। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते थे, मुझे नहीं मिलना चाहता। तो आपने अपनी कमीज़ मुबारक उतार कर अपने बाबा के हाथ में दी, बाज़ेद मोहम्मद के, और देकर फरमाने लगे, बाबा ये मेरी कमीज़ इस हिंदू के पास ले जा, अगर वो मेरी कमीज़ को सूंघ कर मुसलमान ही ना हुआ तो समझना मैं भी अल्लाह का वली नहीं हूँ। वो मेरी कमीज़ को सूंघ कर मुसलमान हो जाएगा। ये है अल्लाह के वलियों की शान, अल्लाह के बंदे। अब कोई कहे जी कमीज़ सूंघ कर, हाँ कुरान मजीद पढ़कर देखें, सूरह यूसुफ पढ़कर देखें कि जनाब यूसुफ ने अपनी कमीज़ अपने भाई के हाथ, लावी के हाथ जब भेजी, फरमाया मेरे बाबा यकूब की आंखों पर लगाना, तो अल्लाह उस कमीज़ कसद की आंखों को रोशन कर देता है। अल्लाह जब किसी बंदे पर इनायत करता है तो ऐसी ही इनायतें होती हैं अल्लाह की। आपके बाबा ने कमीज़ उठाई, उस हिंदू के पास चले गए, यार ये ले ले जी, मेरे बाहू की कमीज़ ले ले। तो उसने जब कमीज़ को लिया और सूंघा, इधर कमीज़ को सूंघा, दवाई क्या देनी थी उसने, उसको आप दवाई मिल गई।
اور اس نے قمیص سن کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی، ابھی قمیض گئی ہے، خود نہیں گیا۔ تو قمیض سونگھنے سے ہی اللہ نے ایک ہندو کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجیے، آپ کے بچپن کی کرامت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ولی کے جسم سے ٹچ شدہ چیز، اللہ کے دوست کے جسم سے ٹچ شدہ چیز، اللہ اس کو بھی متبرک فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بھی برکت والی فرما دیتا ہے، اللہ اس کو شفا والی فرما دیتا ہے، اللہ اس کو عظمتوں والی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہے وہ کتنی عظمت والا ہوگا کہ جس کے ساتھ مس شدہ چیز کی اتنی برکت ہے، تو اس کی خود کی کتنی فیوز و برکات ہوں گے۔ تو میرے دوستو، ایسے ولی کامل سے آپ واصل ہو جاؤ، نسبت قائم کر لو۔ ایسے ولیوں کے ساتھ اب جو گڑھ مہاراجہ میں حضرت سلطان باہو کا مزار ہے، ایک بار میرے کہنے پر جائیے مزار پر، دیکھیے مزار پر جا کر سلام کیجئے۔ اللہ کی قسم ان کے مزار سے آج بھی نور نکلتا ہے، ان کے مزار پر جانے سے ہی دل زندہ ہو جاتا ہے، ان کے مزار پر جانے سے ہی پیشانی پر اسم محمد نقش ہو جاتا ہے، لطائف بیدار ہو جاتے ہیں، روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس اللہ کے ولی حضرت سخی سلطان باہو، حق باہو سچ باہو، ایک نظر کرم دی تک باہو، جو اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ آپ کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک نے فرمایا کہ اے باہو، ہم تم کو سلطان العارفین کا خطاب دیتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں آپ کو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو خطاب دیا وہ سلطان العارفین، یعنی اللہ کی پہچان کرنے والوں کا بادشاہ۔ جو آج کہتا ہے مجھے اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا، حق باہو فرماتے ہیں میں تیرا بھی بادشاہ ہوں، میں تیرا بھی شہنشاہ ہوں۔ مجھے اللہ نے سب سے زیادہ اپنا عرفان اور پہچان عطا فرمائی، کیونکہ میرا جسم اس میں اللہ ذات میں گم ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے لوگ جو اللہ میں واصل ہیں، اللہ میں رہتے ہیں، اللہ میں بستے ہیں، اللہ میں جیتے ہیں، اللہ میں رہتے ہیں، اللہ میں مرتے ہیں، اللہ میں رزق ہے ان کا کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ ہی کی ذات میں وہ دن رات واصل رہتے ہیں، اللہ کی حب میں، محبت میں، عشق میں غرق رہتے ہیں، ایسے ولیوں سے محبت کر لیں، ایسے اولیاء سے محبت کریں۔ یہی فیض سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا سارا حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلاچی شریف میں پہنچا۔ ان کے صاحبزادہ حضرت فقیر عبد الحمید کامل صاحب کے دل میں وہی اسم اللہ ذات کا نور سمایا۔ اب ان کے صاحبزادہ فقیر ہارون احمد سروری قادری دامت برکات میں عالیہ اور ان کے صاحبزادہ فقیر شاہ گل احمد سروری قادری دامت برکات میں قدسیہ کے سینے میں سمایا، وہ جو لوگوں کو وہ سلطان باہو والا فیض سلطانیہ بانٹ رہے ہیں، اور وہ جو ہم گنہگاروں تک آیا، اور آج ہم یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے دوستو، اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اللہ کے ولیوں سے پیار کریں، اللہ کے ولیوں سے نسبت قائم کریں، اللہ کے ولیوں کی عزت کریں، اللہ کے ولیوں کی قدر کریں۔ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے واصل ہوتے ہیں، اللہ سے ملے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات میں گم ہوتے ہیں، اللہ کی ان پر رحمتیں اور برکتیں اور کروڑوں خربیں عظمتیں اللہ کی ان پر نازل ہوتی ہیں۔ وہ جس بندے کو چاہتے ہیں اللہ سے واصل، اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، باہو کے معنی ہے باخدا، جو اللہ کے ساتھ باخدا ہو گیا، واصل ہو گیا، اس کو باہو کہتے ہیں۔ تو حضرت سلطان باہو کی اللہ مجھے اور آپ کو محبت، غلامی، عقیدت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔